اور سامنے گرامی قدر کیونکہ جاہل لوگوں نے مصطفیٰ کو اپنے جیسا سمجھنے کی کوشش کی. تم نے توہین اس لیے کی ہے، میں بتاتا ہوں، تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، آپ اپنی کتابوں سے لکھ کر پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ نعوذ باللہ من ذالک پڑھے لکھے نہیں تھے، رسول نعوذ باللہ من ذالک جاہل تھے. جب آپ نے یہ اپنی کتابوں میں پڑھا تو آپ نے اگر منبر پر بھی ببانگ دول کا کہ رسول کو تو 40 برس تک علم ہی نہیں تھا، رسول کو نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا. اور اللہ قرآن میں مصطفیٰ کو کہہ رہا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے مصطفیٰ کو پڑھ اپنے رب کے نام سے. بھائی اس بچے کو پڑھنا نہ آتا ہو اور میں اسے کاغذ دے دوں اور اسے کہوں پڑھ میرے لیے، آپ کہیں گے تو بڑا بیوقوف ہے، جسے پڑھنا ہی نہیں آتا اسے پڑھنے کا کہہ رہا ہے. جی کو پڑھنا نہیں آتا او کو تو پڑھنا آتا کھڑے. مولوی کہتا ہے مصطفیٰ کو پڑھنا نہیں آتا تھا، اللہ محمد تو کہہ رہا ہے پڑھ اپنے رب کے نام سے، پڑھتا وہی ہے جو پڑھ کے آیا ہوتا ہے. یہ تو وہ مثال ہو گئی کہ میری سکولنگ ملتان کی ہے، میں نے سکول میٹرک تک ملتان سے کیا. اب اگر کوئی میرے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہو، اب بھائی صاحب میرے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں میں کس سکول سے پڑھ کر آیا ہوں، یہ خانے وال کے سکولوں میں چلے جائیں اور میرا پتہ کرنا شروع کر دیں کہ علی احسن کاظمی کس سکول سے پڑھ کے آیا تھا. یہ خانے وال سے لے کر کبیر والا میاں چنو تک سکولوں میں میرا پتہ کرتے رہے، 20 سال تک پتہ کرتے رہے. ان کو میرا پتہ چلے گا میں کس سکول سے پڑھ کے آیا؟ نہیں چلے گا نا. کیوں نہیں چلے گا؟ کیونکہ میں وہاں پڑھا ہی نہیں. کوئی نہیں ملے گا وہ کہے گا بھائی اگر علی احسن کے بارے میں معلوم کرنا ہے تو خانے وال اور میاں چنو کبیر والا کے سکولوں میں مت جا، ملتان جا، ملتان کے سکولوں میں پتہ کر، تجھے پتہ چلے گا یہ کس سکول سے پڑھ کے ہے. مولوی کے ساتھ یہ غلط فہمی ہوئی، یہ محمد مصطفیٰ کو مکے اور مدینے کی یونیورسٹیوں میں ڈھونڈتا رہا کہ وہاں کسی مدرسے سے پڑھ کر آیا. میں کہتا ہوں کہ غلط فہمی ہو گئی ہے. مصطفیٰ کے بارے میں پوچھنا ہے نا تو عرش والوں سے پوچھ جہاں سے وہ پڑھ کے آیا ہے. اب دیکھیں آپ ربیع الاول کا مہینہ مقدس مہینہ ہے، آپ سرکار کے جشن منائے گئے، منانے چاہیے، لیکن ہمیں تو فخر ہے نا، ہم جشن بھی مناتے ہیں، سرکار کا آنا بھی مناتے ہیں، سرکار کا جانا بھی مناتے ہیں. اگر ہم نے سرکار کا جشن 17 کو منایا تو 28 صفر کو سرکار کی شہادت منائی ہے. ہمارے مسلمان بھائیوں نے اچھی بات ہے اب 12 ربیع الاول کے ایک دن مقرر کر دیا، لیکن بزرگ حضرات گواہی دیں گے لیکن پہلے وقتوں میں، پرانے وقتوں میں، آج سے 40 سال پہلے، 50 سال پہلے تو 12 وفاتیں اور 12 ولادتیں منائی جاتی تھی. اب یہ نہیں پتا تھا ہمارے مسلمان بھائیوں کو کہ وفات کس دن تھی، ولادت کس دن تھی، کیونکہ اسلام انہوں نے لیا تھا اپنے جیسوں سے. ہم نے اسلام ان سے لیا کہ جن کے سامنے محمد مصطفیٰ دنیا سے گئے اور جنہوں نے جنازہ پڑھایا. آپ نے اسلام ان سے لیا کہ جب محمد تھے لیکن مسلمان نہیں تھے، جب مصطفیٰ جانے لگے تو جنازے میں نہیں تھے. پھر تاریخ کا تو اختلاف ہوگا، بس مسلمانوں نے 12 کو منایا، ہم نے 17 کو منایا، لیکن ہم بھی 12 کو ان کے ساتھ ہیں، یہ 17 کو ہمارے ساتھ ہیں، بس 5 کا فرق ہے تو شروع سے چلا آ رہا ہے. اب ہمارے نزدیک تو آپ توہین رسالت کے بار بار مرتکب ہوتے ہیں، لیکن ہم شیعہ نے حیدر کرار نے کبھی پاکستان کے اندر رہتے ہوئے کبھی فساد اور شر انگیزی کی پھیلانے کی کوشش ہی نہیں کی. ہم چاہتے ہیں کہ بس ہمارا جو دین ہم نے آل محمد سے لیا وہ ہم اپنے بندوں کو سنائیں. اگر کسی بار والے کو اچھا لگتا ہے تو موسٹ ویلکم، نہیں اچھا لگتا تو تم اپنا کام کرو، ہمیں اپنا کام کرنے دو. ہم تو شروع دن سے کہہ رہے ہیں، جیسے ہمیں علی نے بتایا تھا کہ محمد اس وقت نبی تھا جب آدم نہ تھا، جب آدم ابھی پانی اور مٹی، جبکہ پانی بھی نہ تھا، جب لفظ تھا نہ تھا، محمد تھا. اب فرق یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ مصطفیٰ تھے، جب 40 برس گزرے تو محمد مصطفیٰ نبی بنے. یہ وہ محمد مصطفیٰ جس کی عظمت کی قسمیں خدا قرآن میں اٹھا اٹھا کے تھکتا نہیں، اور مولوی یہ کہہ کے نہیں تھکتا کہ محمد ہم جیسا. اور خدا قرآن میں کہتا ہے مجھے مہکتے ہوئے دن کی قسم، مجھے رات کے اندھیرے کی قسم، میں اللہ محمد سے نہ کبھی جدا ہوا نہ کبھی ناراض ہوا. مولوی کہتا ہے محمد ہم جیسا، اللہ کہتا ہے میں محمد سے جدا ہی نہیں ہوا. یعنی اللہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ جب سے میں ہوں تب سے محمد ہے. خوش ہو کے سنے صحیح، کہنا یہ چاہتا ہے کہ جب تک میں ہوں تب تک محمد ہے. اور ایک اور آیت میں اللہ قرآن میں کہتا ہے یریدون یفرقوا بین اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول میں فرق نہیں. اللہ کہنا یہ چاہتا ہے جب سے میں اللہ ہوں، جب سے میں ہوں تب سے محمد ہے، جب تک میں ہوں تب تک محمد ہے، جہاں جہاں میں ہوں وہاں وہاں محمد ہے. نہ میں اس سے جدا ہوں نہ وہ مجھ سے جدا ہے. ہم سے سن مصطفیٰ کہتے کسے ہیں، تو نے محمد لیا اپنے جیسوں سے، ہم نے محمد لیا اس سے جو عین اللہ بھی ہے، وجہ اللہ بھی ہے، نفس اللہ بھی ہے، جو اللہ بھی ہے.
تو یہ چاہتا ہوں اب مال مارکیٹ میں ہر قسم کا ہوتا ہے. آپ کوئی چیز لینے جا آپ کہتے ہیں اصلی دو. اگر 2 نمبر لے کر آؤ گے تو 2 نمبر ہی آگے چلے گا, اگر 1 نمبر لے کر آؤ گے تو 1 نمبر ہی چلے گا. بس فرق یہ ہے ہم نے 1 نمبر علی سے 1 نمبر اسلام لیا ہے. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے یعنی یہ وہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جو کہ دان ہے سب اللہ ختم رسول اللہ مولا کل ہے. یعنی یہ وہ محمد مصطفیٰ اگر یہ چھپ جائے تو محمود بنتا ہے, ظاہر ہو جائے تو محمد بن جاتا ہے. انہوں نے دشمنی آل محمد میں خدا کی قسم ان کا بس نہیں چلتا تھا, انہوں نے قرآن بھی بدل دینا تھا, بس نہیں چلتا تھا. اللہ جانتا تھا اس لیے اللہ نے نام ہی نہیں لکھے کہ بدل ہی نہ دیں, چھپ چھپ کے اشارے کر دیے, چھپا چھپا کر اشارے کر دیے نا. اب عقل والوں کا کام ہے نا اشاروں کو سمجھیں. اب ایک بندہ اشارہ کر رہا ہوں, میں ممبر پر کوئی ایسا اشارہ کروں تو 2 سمجھیں گے 6 نہیں سمجھیں گے. تو معلوم ہے اشاروں کو سمجھنے کے لیے تو مجھے چاہتا ہوں ساتھ ہونا ضروری ہوتا ہے. اور جو میرے ساتھ رہے ہوں گے انہیں پتہ ہوگا کہ میرا اشارہ کیا ہے. تو مجھے چاہتا ہوں اور جب خدا کے ساتھ رہے نا انہیں پتہ ہے کہ اللہ کا قرآن میں اشارہ کیا ہے. اور اللہ قرآن میں کہتا ہے میں اللہ محمد سے نہ کبھی ناراض ہوا نہ کبھی جدا ہوا. اللہ کہنا چاہتا میں محمد سے کبھی جدا نہیں ہوا. اور محمد مصطفیٰ فرماتے دنیا والوں یاد رکھنا اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد, اخرنا محمد. ہمارا پہلا بھی محمد, بیچ والا بھی محمد, ہمارا آخری بھی محمد, ہم سارے کے سارے محمد. تو جب اللہ محمد سے جدا نہیں ہوتا آل محمد سے کیسے جدا ہو سکتا ہے؟ آل محمد سے کیسے جدا ہو سکتا ہے؟ اب فرق یہ ہے کہ آپ نے مصطفیٰ کس سے لیا. جن سے آپ نے مصطفیٰ لیا آپ نے مصطفیٰ کو ویسا سمجھا. آپ نے مصطفیٰ اپنے جیسے سے لیا تو اپنے جیسا سمجھا. جو اگر آپ کی طرح روتا تھا آپ نے اس سے لے لیا. آپ کی طرح چلتا تھا, آپ کی طرح کھاتا تھا, آپ نے اس سے مصطفیٰ لے لیا. آپ قرآن سے لیتے, آپ علی سے لیتے ہیں, آپ اس سے مصطفیٰ لیتے جو ابو طالب کے گھر پروان چڑھا. نعتیں پڑھی جاتی ہیں, میں بڑی پیاری بات ہے, ہم بھی نعت پڑھتے ہیں ممبروں سے, قصیدہ بھی پڑھتے ہیں. نعت سرکار کی تعریف کو کہتے ہیں, قصیدہ آل محمد کی تعریف کو کہتے ہیں. ایسے ہے نا سرکار, وہ نعت ہے وہ قصیدہ ہے. اب نعت پڑھی جاتی ہے سرکار کی آمد کے لیے, عہدہ کھاواں گا عہدہ گاواں گا. حق ادا کیا آپ نے بھائی, بس جس کا کھاؤ اسی کا گاؤ نا. اور یہ کنفرم کر لو جس کا کھا رہے ہو وہ حق پر ہو. کیا کہہ رہے ہو بھائی؟ کہہ رہا ہوں کہ میں محمد مصطفیٰ کا عاشق ہوں, میں محمد کا کھاؤں گا محمد کا گاؤں گا. تھکا نہ سنے گا. مصطفیٰ کا کھاؤں گا مصطفیٰ کا گاؤں گا. میں نے کہا اس بات پر قائم رہنا. اب یہ پوچھ کہ محمد کس کا کھاتا رہا. ادھر اب نام نہیں لیتے بھائی کس کا کھاتا رہا مصطفیٰ, کس کے دسترخوان پر بیٹھ کر محمد مصطفیٰ پلتے رہے. تو یہ چاہتا ہوں. پھر آپ کہتے ہیں کہ سونا آیا سج گئیاں گلیاں, ہیں پیاری نعت ہے تو جو نا سرکار, سونا آیا سج گئیاں گلیاں. میں کہا جی بڑی پیاری, میں سونا آ گیا, کہتے ہیں آ گیا. میں کہا سونا کون ہے؟ کہا محمد مصطفیٰ. سونا کون ہے؟ کہا محمد مصطفیٰ. میں نے کہا بے شک محمد مصطفیٰ کائنات کی عظیم ہستی. میں نے کہا اچھا یہ تو بتا کہ سونا آیا کس کے گھر تھا. سونا آیا کنے گھر ہے یار, یہ تو ساکو نے ساچا او اتھے ہی گال بدل میں دی, ادھر بات بدل جاتی ہے. بھئی سونا کس سے گھر آیا؟ سونا آیا تو ابو طالب کے گھر تھا, لیکن وہ بی بی حلیمہ آ کے لے گئی تھی. یعنی ادھر محمد مصطفیٰ آئے, ادھر مولوی نے بی بی حلیمہ کو کہا آ جاؤ اور محمد مصطفیٰ کو لے جاؤ. شاید علی کے باپ کی کہیں فضیلت نہ بتانی پڑ جائے. توجہ چلتا ہوں, شاید کہیں علی کے باپ, اب علی کو تو چھپاتے تھے, علی کے باپ کو بھی چھپاتے ہیں سرکار. صرف علی کو نہیں چھپایا جاتا, علی کے باپ ابو طالب کو بھی چھپایا جاتا ہے. جو دین کا سب سے بڑا خدا کی قسم ایک پلر ہے دین کا, ابو طالب. سنایا کہ گھر آئے ابو طالب کے گھر تھے, لیکن بی بی حلیمہ آئی تھی. میں کہا یار کیوں بی بی حلیمہ آئی تھی؟ کیونکہ والدہ نہیں تھی تو دودھ پلانا تھا. مسلمان کچھ تو خیال کر, چھوٹا نبی ہے موسیٰ, تھک کے نہ سنیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے چھوٹا نبی ہے موسیٰ. جب یہ آیا دائیوں کے پاس تو چھوٹے نبی نے دائیوں کا دودھ پینے سے انکار کر دیا. پوچھا موسیٰ نبی نے دودھ پینے سے انکار کیوں کیا؟ کیونکہ معصوم کا دودھ معصوم پی سکتا ہے. دائیاں غیر معصوم تھی, موسیٰ نبی تھا معصوم تھا, دودھ پی نہیں سکتا. میں نے کہا مسلمان موسیٰ صاحب کتاب بھی ہے, صاحب شریعت بھی ہے, صاحب عصمت بھی ہے, صاحب موعظہ بھی ہے, صاحب کرامت بھی ہے. چھوٹا نبی ہو کر کسی اور کا دودھ نہیں پیتا, محمد سردار ہو کر کسی عیسائی عورت کا دودھ کیسے پی سکتا ہے؟ یہ ابو طالب کی دشمنی میں تھا.
عزت احترام ادب ہر ایک کا، لیکن ابو طالب کی دشمنی میں کیا گیا بہت کچھ۔ اچھا میں نے پوچھا کہ ربیع الاول میں اونٹنیاں کیوں نکالی ہوئی ہیں، ڈاچیاں؟ انہوں نے کہا جی سونے نبی دی یاد ہے ڈاچیاں کٹھی آئی ہیں۔ میں کہا ویری گڈ، ہم تو چاہتے ہیں اتنے نکالیں۔ ہوا کیا، کیوں، کس کی یاد میں؟ کہا جب حلیمہ آئی تھی مصطفیٰ کو لینے تو اونٹنی پر بیٹھ کے آئی تھی، بس وہ اونٹنی ہمیں یاد ہے، اس کی یاد میں اونٹنیاں نکالی ہیں۔ میں کہوں جو نبی کو لینے اونٹنی آئی تھی اس کی یاد میں تم اونٹنیاں نکال سکتے ہو، حسین کی یاد میں گھوڑا نہیں نکال سکتے۔ اب آپ یہ دیکھیں، اب اونٹنی نکلتی ہے، یہ اسے ہاتھ بھی لگاتی ہیں، اس کو چومتے بھی ہیں، اس کی عزت بھی کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے سارا سال اونٹنی وال بدی ہوندی، دودھ دیندی ودی، لوگ انہیں دودھ پینے ودے ہوندے۔ ہم تو اگر حسین کی یاد میں کوئی گھوڑا رکھتے ہیں تو جب حسین سے منسوب ہو جائے پھر اس پر کسی کو بیٹھنے بھی نہیں دیتے۔ کبھی آپ نے دیکھا حسین کی یاد میں نکلا ہوا گھوڑا اس کے اوپر بندہ بیٹھا ہوا ہے؟ اگر بھائی نکالنا ہے تو کچھ ادب کو ملوز خاطر رکھے مسلمان بھائیو۔ اگر اونٹ سے نکالی ہے پھر اس پر سوار نہ ہو، اس پر محمد سوار ہوئے تھے میں بھی سوار ہو جاؤں، یہ ادب نہیں ہوتا۔ اس لیے کہتے ہیں ادب اگر سیکھنا ہے تو بطول کی چوکھٹ پر آ، سیدہ کی چوکھٹ پر آ، علی کی چوکھٹ پر آ۔ میں نے کہا جی وہ معجزہ کیا ہوا تھا اس دن؟ کہا جی اونٹنی جب آئی تھی حلیمہ کی بڑی کمزور تھی، ویک تھی، اس کا دودھ خشک ہو چکا تھا، بیمار تھی، لاغر تھی۔ جیسے ہی محمد مصطفیٰ بیٹھے اونٹنی صحت مند ہو گئی، اونٹنی نہ دودھ آ گیا اس کا، رواں دواں ہو گیا، اونٹنی طاقتور ہو گئی اور تیز دوڑنے لگی۔ میں نے کہا مولوی صاحب وہ کیسے؟ میں نے کہا یہی تو بات ہے، کیونکہ اونٹنی کو پتا تھا میری پشت پہ وقت کا نبی بیٹھا ہے۔ میں نے کہا مولوی تجھے شرم نہ آئی؟ اونٹنی کو پتا ہے نبی بیٹھا ہے، تو کہتا محمد نبی نہیں تھا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے بیٹا جی، یہ روم سے چل پڑے تھے کہ یہاں کھجوروں والی سرزمین میں ایک نبی آیا ہے، یعنی حضرت صہیب کو پتہ چل گیا۔ حضرت سلمان فارسی صحیح فارس ایران تو ٹور پہ کہ کھجوروں والے سرزمین میں ایک نبی آیا ہے۔ مولوی کہتا محمد کو نہیں پتا تھا۔ کیسر روم کے 14 کنگرے ٹوٹ کر گرے، یعنی کنگروں کو پتا تھا کہ محمد آ گیا ہے۔ مولوی کہتا محمد کو نہیں پتا تھا کہ میں نبی ہوں۔ آتش کدے فارس بجھ گیا، یعنی آتش کدے کی آگ بجھ گئی جو نہ بجھتی تھی، یعنی کہ وقت کا نبی آ گیا۔ مولوی کہتا محمد کو نہیں پتا تھا۔ آپ تھک کے نہ سنیں بابا جی، ربیع الاول کا مہینہ بیدار تھی کہ جملہ سنیں، یعنی حضرت صہیب کو پتا تھا وقت کا نبی آ گیا، سلمان فارسی کو پتا تھا وقت کا نبی آ گیا، اونٹنی کو پتا تھا میری پشت میں وقت کا نبی بیٹھا ہوا ہے، آگ کو پتا تھا وہ بجھ گئی کہ وقت کا نبی آ گیا ہے۔ کیسر روم کے 14 کنگرے ٹوٹ کر گرے۔ آج وجہ کیا ہے؟ یہ کیسر روم کے 14 کنگرے کیوں ٹوٹے؟ نہ 13 ٹوٹے، نہ 15 ٹوٹے، 14 کیوں ٹوٹے؟ 14 کنگروں نے ٹوٹ کر بتایا محمد اکیلا نہیں آیا، 14 کی طاقت کے ساتھ آیا ہے۔ کہ حلیمہ بی بی سرکار کے پاس اونٹنی لائی تھی اپنے، اور اس پر محمد مصطفیٰ بیٹھے، کیونکہ محمد اونٹنی پر بیٹھے تھے، تو جو ہے نا، کیونکہ مصطفیٰ اونٹنی پر بیٹھے تھے اس لیے ہم اونٹنی نکالتے ہیں۔ میں کہا اچھا اب اس بات پر قائم رہنا، تو اونٹنی اس لیے نکالتا کیونکہ محمد اس پر بیٹھے تھے، یعنی جس پر محمد بیٹھے وہ تمہیں یاد رہ گیا